بات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج ہم پراپرلی اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے دعائے افتتاح۔ میرا اندازہ ہے الحمدللہ ہم سب کے گھر میں قرآن کے بعد جو کتاب کثرت سے پائی جاتی ہے وہ ہے مفاتیح الجنان، اور بعض گھروں میں اس طرح کے بکس بھی ہیں، اعمال ماہ مبارک رمضان۔ خیر یہ ذیشان صاحب کا ترجمہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کمیونٹی کی طرف سے بھی اس طرح کے بکلیٹس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ دعائے افتتاح ایک اچھی خاصی مفصل قسم کی دعا ہے، لیکن میں اس کے لاسٹ سلاٹ کو کہ ایک جملے کو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم پروردگار سے کہتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، خدایا ہم تجھ سے ایک محترم حکومت کے طلبگار ہیں۔ محترم حکومت کو سمجھنے کے لیے میں پہلے آپ کو ایک چیز کی وضاحت کروں۔ کیا آپ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آپ لوگوں کی عمر کا تقاضا ہے، بالآخر آپ کی ایج میں اور میری ایج میں، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں اور ہمارے پوائنٹ آف ویو میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں اس وقت دنیا میں ظلم ہے یا نہیں؟ انسانوں پر ہے یا جانوروں پر بھی ہے؟ جانوروں پر، حتیٰ یہ جو اپنے چڑیا گھر میں بند کر کے رکھے ہیں ان کا ٹھکانہ چڑیا گھر نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی گدھا گاڑی چلانے والے کو گدھے کو مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کا کبھی اس گدھے کے لیے دل چلا ہے؟ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ وہ گدھا پٹ رہا ہے؟ اچھا اب آپ نے کبھی کسی خاتون کو بچوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے سڑک پر گرمی کے اندر چھوٹی بچیوں کو گاڑیوں کے بلائنڈس پر، شیشوں پر وائپر چلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں؟ نہیں نا۔ اب ہم ایک ایسی دنیا کے ایک ایسی حکومت کے خدا سے طلبگار ہیں جہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ مثال کے طور پر جہاں بھیک مانگنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، بڑے مزے سے بچے اپنی چیزوں کو آرڈر کرتے ہیں، ماں باپ اپنے ٹیسٹ کی چیزوں کو آرڈر کرتے ہیں، اور سڑک کی اس سائڈ پر ہماری نظر کسی ایسے عورت یا بچوں پر پڑتی ہے جو آپ کے کھانے کو بہت حسرت سے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، اے کاش میرے پاس ہوتا تو میں اس کا بھی پیٹ بھر سکتا۔ اور یہ چیز مثلا ہمارے پاس فقر ہے، مثلا غربت ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں صرف دکھ سہ رہے ہیں۔ ان دکھوں کا علاج کیا ہے؟ ہمیں ہر روز اچھا مزے کی بات ہے، دعائے افتتاح کے سلاٹ کا ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک دعا کے ساتھ بڑا اسٹرانگ قسم کا کنیکشن ہے۔ اس دعا میں ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم ادخل اہل القبور السرور، خدایا ہمارے سارے مردوں کو خوش کر دے، اور اغنی کل فقیر، ہمارے سارے فقیروں کو اتنا پیسہ دے دے کہ وہ سارے کے سارے رچ ہو جائیں، اشفی کل مریض، جتنے ہمارے بیمار ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہیں جب تک کہ ظہور نہیں ہوگا، جب تک کہ امام نہیں آئیں گے، جب تک کہ امام اپنی حکومت کو قائم نہیں کریں گے۔ اور اس امام زمانہ کے علاوہ کسی اور امام کے پاس اتنا انہیں سروائیو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے، وہ مسجد کوفہ سے نکلے اور بازار کوفہ کے قریب جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ مولا کھڑے ہو گئے اور ٹھٹک گئے، اور تھوڑا سا مثلا ایسا لگتا ہے حدیث سے کہ مولا کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ مولا نے کہا میری حکومت میں یہ شخص بھیک مانگ رہا ہے؟ اور دیکھیں مولا معصوم تھے، مولا کے ساتھ جو لوگ پھر رہے تھے وہ سارے معصوم نہیں تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا مولا داہ ہو، اسے چھوڑ دیں، یہ ایک نصرانی ہے۔ مولا نے کہا سو واٹ، نصرانی ہے تو کیا ہوا، بالآخر انسان تو ہے نا۔ جب وہ کام کرنے کے قابل تھا، وہ سوسائٹی کو سرو کر رہا تھا، آج وہ کمانے کے قابل نہیں رہا تو آپ نے اسے سڑکوں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ بھیک مانگتا پھرے۔ اور حقیقت یہی ہے، ان ساری مشکلات کو بقول ہمارے مرجع تقریر آقا وحید خراسانی دامت ظلہ العالی کے فرماتے ہیں، اگر آپ ساری مشکلات کو پورے اسلام کی، پوری انسانیت کی، یعنی یوکرائن میں جو ہو رہا ہے، انڈیا میں جو ہو رہا ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے، دنیا میں کہیں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ان ساری مصیبتوں کو آپ ایک جگہ جمع کر دیں اور آپ یہ سوچیں کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، اور ان ساری پرابلمز کو ایک تالے کے ساتھ
تشویش دے دی جائے۔ اس تالے کی صرف ایک چابی ہے کہ خدا سے دعا کی جائے خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرے، یعنی وہ ظہور جو فرض کریں 50 سال بعد ہونا خدا بھی کر دے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے خیال میں ہم ظہور کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے جواب دے گا؟ رٹی رٹائی دعا ہے ہماری کہ ہم ہر صلوات کے بعد، ہر دعا کے بعد کہتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، خدایا تو امام کے ظہور میں تعجیل کر، یا ہمارے ذہن کے اندر ظہور کا کوئی پراپر کانسیپٹ ہے؟ بولیے۔ ظلم ختم ہو جائے، اور ظلم ختم کرنے میں سارا کام امام کریں گے اور ہم بیٹھ کے دیکھیں گے، یعنی حلوہ بٹے گا، ایسا ہے کوئی معاملہ؟ مزے کی بات کیا ہے، امام زمانہ کی امامت پر ہمارا اہل سنت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں صرف میں سے مراد ناٹ مائی سیلف، آئی ایم ایز اے شیعہ پرسن، میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے ظاہری اعتبار سے ہی صحیح، باطن سے تو خدا ہمارا باخبر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور ہماری ملکیت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے مشہور مذہب ہے نا اس دنیا کے اندر رائج، وہ سب کے سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر کسی کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جب دنیا میں زیادتی بڑھ جائے گی، قتل و غارت بڑھ جائے گی، چوری ڈکیتی بڑھ جائے گی، آپ خود سوچیں ہم سوجے بازار سے PCHS تک زونا پہن کر نہیں آ سکتے، ہماری بچیاں رات کو 1 نمبر سے 3 نمبر تک اکیلی نہیں جا سکتی، ہمیں ہر قدم پر خدشہ ہے، ہمیں ہر بات پر ڈر ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ صرف ہم امام کے ظہور کا انتظار نہیں کر رہے، امام کے ظہور کا انتظار یعنی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہم کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے، جن کا نام مثلا جنہیں ہم امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کمال کیا ہے، ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہندو امام زمانہ کا انتظار نہیں کرے، وہ وشنوا کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی جو مذہبی کتابیں وہاں پہ بھی پریڈکشنز ہیں، جیسے میرے پاس جو مذہبی کتابیں وہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ کی اماں کا نام، امام زمانہ کے والد کا نام، امام زمانہ کا پورا سیٹ اپ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح بت مت والے جو زیادہ، یہ بت مت کا مذہب تو بہت تھوڑا سا ہے لیکن ہے، چائنا کی سائڈ پہ ہے، جاپان کی سائڈ پہ ہے، تھائی لینڈ وغیرہ کی سائڈ پہ ہے، یہ لوگ بحرام شاہ کے یا گوتم بدھ کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی جو اس وقت دنیا پر کوانٹٹی میں کم ہے لیکن پوری دنیا کا ہولڈ ان یہودیوں کے پاس ہے، وہ بھی حضرت عزیر کے یا حضرت ہارون کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے سارا میس جو ہے وہ سمیٹے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے پلٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے باقی مذاہب۔ مسئلہ کیا ہے، ہم نے دنیا کو میس کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی بہت زیادہ میس پھیلا کے ماں کا انتظار کیا ہے؟ امیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک امی وہ ہوتی ہیں جب دیکھتی ہیں آئیں بچوں نے میس کیا ہوا ہے، اب میری بہنیں سوچی ہوں گی ایسی مائیں کہاں پائی جاتی ہیں، اور وہ آتی ہیں بڑے آرام سے سارے میس کو سمیٹ دیتی ہیں، اور دوسری امی ہوتی ہیں آتے ہیں چمچا یا چمٹا یا کوئی بھی اپنا پیٹنٹ ہینگر وغیرہ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں سمیٹتے ہو یا نہیں سمیٹتے۔ ہمارا ریئیکشن یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ کر دیا ہے، وی آر آلویز ویٹنگ، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں گے۔ اچھا، یہ بات ہمیں قصیدوں کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے، یہ بات ہمیں منقبتوں میں سمجھائی جاتی ہے، یہ بات ہمیں بار بار سمجھائی جاتی ہے، لیکن ہم ظہور کے انتظار سے کس طرح سے بلیسڈ ہیں۔ میں صرف ایک نظریہ بیان کروں، پچھلے دنوں میں ایک جرمن اسکالر کا ایک جملہ کسی کتاب کے شروع میں پڑھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جب سے مکتب تشیع یعنی جب سے الحمدللہ ہم شیعہ جو ہیں وہ بہرحال ہمارے جو کنٹروورسی تھی امام امیر المومنین کی حکومت کے خلاف، خلافت کے اور حکومت کے حوالے سے، کہا انہیں اتنا نقصان پہنچایا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، ہماری بعض لائبریریز کو، پوری لائبریریز کو دریا کے اندر کتابوں کو بہا دیا گیا۔ اور اوبیسلی اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے کہ ایک کتاب، یہ کتاب ہے تو 1000 کی تعداد میں چھپی ہے، بعض کتابیں ایسی تھی جو پوری دنیا میں صرف ایک ہی کتاب تھی۔ کہا لیکن میں نے دیکھا یہ گرتے ہیں، مرتے ہیں، ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ان کو بہت ساری تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ تازہ دم ہیں اور فریش ہیں، اور پھر یہ کچھ کرنے کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ جس اعتبار سے ہمارے ہاں عقیدے کے اوپر ہمارا انفسائز ہے، ہمارا عزاداری کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہمارا مرجعیت کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ہمیں سب سے بڑی بات یہ احساس زندہ ہے۔ ابھی میں نے نیمہ شعبان کے میلادوں میں کہا بچوں کو عادت ڈالیں عریضہ لکھنے کی، they should do it،
بیٹھے اور عریضہ لکھیں. عریضہ لکھنے سے کیا ہوگا؟ حتیٰ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ کی جو سلی قسم کی خواہشات ہیں نا، بچوں کی ڈیمانڈز آپ کی ڈیمانڈز میں اور آپ کی دعاؤں میں میری دعاؤں میں زمین سے آسمان کا فرق ہوگا. اگر ایک بچے کو بلی پالنے کا شوق ہے، میں بلی کے فقہی مسائل نہیں بیان کر رہی، اور نہ امی مانتی ہیں نہ ابا مانتے ہیں، اب یہ بچہ بلی کے عشق میں مبتلا ہے، اس کو بلی لینی ہے اور اس کو گھر میں رکھنا ہے، آپ کے دل میں جو تمنا ہے اسے بیٹھ کے عریضے میں لکھیں. اور یہ عریضہ لکھنا آپ کو ایک بانڈنگ دیتا ہے امام زمانہ کے ساتھ. ضروری نہیں کہ آپ عریضہ صرف نیمہ شعبان کی رات ہی لکھیں اور اسے آٹے کی گولی میں ڈال کر نیٹی جیٹی کے پل پر ہی چھوڑا جائے. کہا کہ یہ ظہور کی امید، یعنی ہمیں یہ امید ہے ایک دن آئے گا، مولا آئیں گے اور سارے میس کو سمیٹ دیں گے. یہ ہمیں کیسے اسٹرینتھ دیتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایکسپلین کرے گا؟ ظہور ہمیں کس طرح سے حوصلہ دیتا ہے؟ آپ نے کبھی ظہور کے بارے میں سوچا ہے کہ ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، یا خدا نخواستہ ہونا ہے؟ اللہ نہ کرے دوسرا جملہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتی، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. آپ کا ظہور کے بارے میں کوئی پراپر کانسیپٹ کوئی بولے گا؟ روزہ لگ رہا ہے، سحری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور پھر لگ رہا ہے، ابھی سے لگ رہا ہے، پہلے سلاٹ میں روزہ لگنا شروع ہو جائے دن کے، یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے ظہور کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں. اسی لیے ظہور کی دعا ان کی پرائرٹی کی لسٹ میں سے شاید بہت آخر میں ہے، یا شاید 5ویں 6ٹھی دعا ہے. ظہور کے بارے میں سب سے اچھا اور سب سے اسٹرانگ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری جو مصیبتیں ہیں بالآخر ہمیں ان مصیبتوں کے بدلے میں ایک پرسکون زندگی دی جائے گی. آپ نے اپنے اطراف میں کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جو کوئی بہت ٹف ٹاسک کر رہا ہو؟ کل میں نے رات میں گرلز گائیڈ کے راؤنڈ ٹیبل میں بچوں سے پوچھا آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ فوراً ایک نکڑ سے آواز آئی فوجی. میں نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ فوجی بننے کی آواز کہاں سے اٹھی ہے. لیکن جب کوئی شخص امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی نظر پتہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ اس انعام پر جو اسے امتحان کے آخر میں بولے ملنے والا ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان کو ہمیشہ ایک آس رہتی ہے. کہا 2 چیزیں ہیں بقول اس اسکالر کے. میں نے مکتبہ تشیع کو دیکھا، اس نے 2 چیزوں سے پرواز کی. ماضی میں ان کے پاس عاشورہ ہے، اور عاشورہ ہمیں کس طرح سے بلیس کرتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی مر بھی جاتا نا، مثلا میرے ابا مر جائیں، میری اماں مر جائیں، میرا کوئی XYZ مر جائے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر ہمیں تسلی دینے والا کہتا ہے بعض اوقات جملوں کے درمیان بیویوں کو یاد کریں، ان کی مصیبت کو یاد کریں، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے میری مصیبت اہل بیت کی مصیبت کے آگے کچھ نہیں ہے. یعنی پاس میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. ہم نے اس انسیڈنٹ کو اتنی اس کی یاد منائی کہ گویا واقعی کربلا اور عاشورہ کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. اس منظر کو یاد کرنے کے بعد ہمیں اپنی مصیبت بڑی مصیبت نہیں لگتی. مستقبل میں ہمارے سامنے ظہور ہے اور ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا آئیں گے اور یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی سی مشکلات ہیں زندگی کی، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. اور ان 2 کانسیپٹ نے ہمیں اندر سے ہمت طاقت دیے رکھی ہے. یعنی شہداء کے حوالے سے، مصیبتوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے وقت، حتیٰ ہم اپنی خوشیوں میں، اپنی شادیوں تک میں تو کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں. اور ہماری دعاؤں کے اندر ایک بہت بڑی دعا ہے جس کے لیے اس دعا افتتاح کے آخری سلاٹ کے جملے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. ہم تجھ سے ایک محترم حکومت کے طلبگار ہیں، ایک ایسی سوسائٹی جہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، جہاں کوئی فقیر اور کوئی امیر نہ ہو، جہاں سب کو دیا جائے اور سب ان خدا کی نعمتوں سے فیض حاصل کریں. جس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ تو عزو بہل اسلام واہلا. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بہت کام ہے، لیکن میری وہ بچیاں جن کی میموری اچھی ہے وہ ایٹ لیسٹ اس 2 پیراگراف کو اگر زبانی یاد کر لیں اور واجب نماز یا مستحب نماز کے بعد دعا کے طور پہ مانگیں. یہ کمپلیٹ پیکج بھی ہے جو ایک مکمل دعا کا ہونا چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو 25 محرم کے حوالے سے جو میرا اور آپ کا ایک مجلس کے حوالے سے انٹریکشن تھا، میں نے اس میں کہا تھا کہ دعا مانگنے کا آرٹ ہمیں معصومین سے سیکھنا چاہیے. تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہوگی؟ خدایا تو اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے گا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عزت کا معیار اسلام نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں عزت کا معیار کیا ہے؟
بولے یہ جو مسکرا رہے ہیں، کوئی ٹیچر بول دے پیسہ. آپ کے خیال میں ہم اگر کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اس کی پیشانی کی محراب دیکھ کر دیتے ہیں؟ کیا دیکھ کر دیتے ہیں؟ کبھی کبھی تو اس کا موبائل دیکھ کر دیتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ روپے والا موبائل لے کر پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے بیگ میں باقی ایسیسریز بھی ایسی ہوں گی. حالانکہ خدا نے اسلام میں عزت رکھی تھی. وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ. یہ جتنے منافقین ہیں اوپر سے مسلمان بنتے ہیں اور اندر سے ان کے اندر اسلام چھو کر بھی نہیں گزرا، مولا آئیں گے اور بالآخر ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. امام کے آنے کا پورا سیٹ اپ ہمارے پاس روایات میں ہے کہ مولا پہلے کہاں سے آواز بلند کریں گے مکے سے، پھر مدینے جائیں گے، پھر مدینے میں جو میس ہوا ہوا ہے اسے وائنڈ اپ کریں گے اور پھر کوفہ کی جانب آئیں گے اور اپنے دادا مولا کائنات کی طرح کوفہ کو اپنا کیپٹل قرار دیں گے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو اس زمانے میں کوفہ میں رہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ امام آئیں گے اور بالآخر اس کوفہ کو اپنا مسجد کوفہ کو اور کوفہ کے شہر کو اپنا کیپٹل قرار دیں گے. وَتَجْعَلُونَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ. میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کبھی سوچا کسی کو دین کی طرف تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کا؟ بچے سوچیں گے یہ کام تو ذاکراؤں کا ہے نا. آپ نے کبھی کسی کو اچھائی کی طرف کہا ہے کہ مثلا یہ نیک کام کر لو قبر میں کام آئے گا، یہ نیک کام کر لو آخرت میں کام آئے گا؟ یا آپ نے سوچا یہ ذمہ داری صرف اس سوسائٹی میں مولاناز اور ذاکراؤں کی ہے؟ اصل میرا آپ سے آسان سوال ہے، آپ کے خیال میں کسی کو نیکی کی طرف آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی چھوٹے بہن بھائی کو اللہم لک سمتو پڑھا دی؟ بڑا کام ہے، بڑا کام ہے. کوئی بال بچے پڑھاتے ہوں گے گھر میں، امیاں ذمہ داری لگا دیتی تم نے اس کو یہ پڑھوانی ہے دعا، تم نے آج اسے انا انزلنا یاد کرانی ہے، تم نے اسے قل ہو اللہ پڑھانی ہے. ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ہمیں امام کے ظہور کے زمانے میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو دین کی طرف بلاتے ہیں. کمال کیا ہے آپ کے پاس، آپ میں سے کس کس کے پاس چھوٹا بہن بھائی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے سوچا یہ چھوٹا بہن بھائی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو سکتا ہے؟ سوچا؟ نہیں سوچا. آپ اسے صرف 15-20 چیزیں سکھا دیں، دیٹس اے گریٹ ایفرٹ. وہ سیکھ تو جائے گا، اس کی سیکھنے کی عمر ہے. وہ ایک شیعہ سوسائٹی میں سروائیو کر رہا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو یہ نیکی کا سہرا آپ کے سر چڑھ جائے. اس کے لیے بھی آپ نے سوچا امی کو چاہیے کوئی آنٹی یا کوئی باجی کوئی قاری صاحب رکھ لیں جو گھر پر آئے ہو اس بچوں کو سکھائے. یعنی میں ایک جملہ استعمال کرنے لگی ہوں اس کے بعد آپ مجھے، اگر ابھی تک میں آپ کی گڈ بک میں ہوں تو گڈ بک سے نکالنے میں دیر نہیں لگائیں گی شاید. ہم بنیادی طور پر فلنگ دی بلینکس کے لیے جگہ خالی چھوڑ دوں. کیا ہے؟ سستل، بولے زور سے بولے، سستل وجود. ہمارے گھر میں نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہمیں ایک بچہ ملا ہوا ہے، ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، ہم ان کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نہیں کرنا چاہتے جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. پھر آپ اسے سستی نہیں کہیں گی تو کیا کہیں گی؟ میں مدرسوں کے چارٹ دیکھتی رہتی ہوں، بالآخر مدرسوں میں جاتی ہوں. میں نے سوچا کسی مدرسے کے چارٹ میں مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ گھر میں جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بچوں کو حکم ہے کہ ماؤں کی مدد کریں، ٹک لگائیں. اور وہ اتنے سیانے ہیں کہ ایک پانی کا گلاس کچن کے کاؤنٹر پہ رکھ کے کہتے ہیں ٹک لگا دیں، میں نے آپ کی مدد کر دی ہے. لیکن آپ کے لیے بھی ایک ہوم ٹاسک ہونا چاہیے نا اصولاً، کہ آپ اس چھوٹے کو کچھ سکھائیں. کچھ نہیں سکھا سکتے، کلمہ سکھا سکتے ہیں، ایک سکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بولے ہاں یا نہ بولے. 1.5 چھٹان کی زبان نہیں ہلانی، 1 من کا سر ہلانا ہے. آپ کلمہ سکھا سکتے ہیں، یس اور نو؟ دعائے امام زمانہ یاد کرا سکتے ہیں، یس اور نو؟ اور چھوٹی چھوٹی بس 12 اماموں کے نام بڑا کام ہے؟ نو. تو پھر کیوں نہیں کیا؟ کتنا آسان کام ہے. آپ کے پاس گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جس کو آپ سکھا سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم مولا کے صدقے میں مانگنا شروع کرتے ہیں. ہم امام زمانہ کو بیچ میں قرار دے کر خدا سے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ میں صرف قرآن کی ایک آیت کی مدد لوں اور آج کی حد تک بات کو مکمل کر دوں. آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ مبارکہ یاسین. پروردگار نے اس پوری دنیا کا جو سیٹ اپ ہے، اگر آپ اسے چھوڑے، آپ نے چکی دیکھی ہے وہ جو گول گول گھومتی ہے نا، جس میں آٹا ڈالیں وہ گندم ڈالیں تو وہ گرائنڈ ہو جاتی ہے، اس کے سینٹر میں ایک کیل ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کو چکی سے تشبیہ دیں تو امام کا وجود چکی کے اس کیل کی طرح ہے جس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی.
ہم کہتے ہیں پروردگار تجھے اس امام کا واسطہ، اللہم المم بہی شاءنا. یہ جو ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہیں، آپ کو پتہ ہے بعض بچے تو آج کل بہن بھائیوں سے اچھا خاصا لڑ لیتے ہیں. انہیں لڑنے کے لیے باہر سے کسی بندے کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی نا. ویسے میرا خیال ہے بچوں کا تھوڑا بہت لڑنا تو نیچرل ہے، جہاں بچے وہاں پر سمجھ تو آپ گئے ہیں. اور میرا انداز ہے تو بچے تو وین میں بھی لڑ لیتے ہیں، مجھے کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھنا تھا، تم کیوں بیٹھی. میں نے اکثر دیکھا ہے بعض اوقات ٹریولنگ کے دوران ونڈو سیٹ پہ اچھے بڑوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مجھے ونڈو سیٹ چاہیے. ارے تھوڑی دیر بعد باہر سب ایک جیسا ہو جائے گا، نہ ونڈو رہے گی نہ ونڈو کی رونقیں رہیں گی. وہ تھوڑی دیر اوپر چڑھتے وقت، تھوڑی دیر وقت لینڈنگ ٹائم کے لیے. لیکن ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خدایا ایمان کے ذریعے ہماری مشکلات کو دور فرما. پھر پروردگار فرماتا ہے، ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں وَأَعِذْ بِهِ ذِلَّتَنَا. اگر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی اردو اچھی ہے، میری اردو ویسے اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ اس سلاٹ کو بیٹھ کر تھوڑا سا آگے اور پیچھے کریں. پہلی بات تو ہے کہ آپ کا IQ لیول اچھا ہے، اور میں اس کو بڑا اس کا احترام کرتی ہوں کہ میری اگلی نسل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے. البتہ اردو اچھی نہیں ہے. نوحے بچے نارملی رومن میں لکھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اردو اچھی نہیں ہے. حالانکہ میرے لیے صرف کوٹ کیا گیا ہے، میں خود وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن میرے لیے کسی نے کوٹ کیا کہ آغا سیستانی کا بڑا انفیسائز ہے کہ آپ بچوں کو مدر لینگویج سکھائیں. آپ کو پتہ ہے مدر لینگویج میں پورا کلچر ہوتا ہے، ہماری مثالیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. مثلا میں سوچتی ہوں اگر مجھے پنجابی نہ آتی تو میرے پاس تو ایک ذخیرہ ہی نہ رہتا بہت ساری مثالوں کا، بہت سارے فرینڈس کے بارے میں جو سوچ تھی اس کے حوالے سے. تو ہم ان دعاؤں کے مجموعے پر ایک چھوٹی سی نظر کہ پروردگارہ ہم یہ سب تجھ سے مانگ رہے ہیں امام زمانہ کے صدقے میں. اور کمال کیا ہے جب ہم امام کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں. 2 چھوٹے چھوٹے سے کام کریں. ایک عادت بنا لیں، صبح اٹھیں تو امام کو سلام کریں. یہ کیسا سلام ہوتا ہے؟ ایسے اوپر والا ہلکا پھلکا سا. ہمیں کبھی انتظار کیا کہ مولا بھی ہمیں جواب دے رہے ہیں، مولا کبھی ہمیں سن رہے ہیں. میں جب قومیں رہتی تھی تو ہمارے گھر کے پاس ایک اسکول تھا، وہاں پر صبح جیسے میرے ابھی بھی برابر میں اسکول ہے، میرے نصیب میں اسکول لکھا ہوا ہے. یہاں میں صبح اٹھتی ہوں تو آواز آ رہی تھی پاک سرزمین شاد باد. وہاں پر صبح بچے ردم میں ایک جھولا پڑا کرتے تھے، آواز سالے التماس دعا ہر کھجا رفتی بے یاد من ہم باج. یہ جملہ میرے دل پر لکھا ہے، امام زمانہ التماس دعا. آپ جہاں پر بھی ہیں بے یاد من ہم باج، آپ مجھے یاد رکھیں. نجف رفتی، کربلا رفتی، نینوا رفتی بے یاد من ہم باج. جب بچے پڑھتے تھے، میں کبھی بچوں کو چھوڑنے جاتی تھی، آواز اسکول کے باہر تک آ رہی ہوتی تھی، میں سوچتی تھی ہم صرف سلام کرتے ہیں، ہم مولا سے التماس دعا نہیں کہتے. کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ ویسے تو ہم جہاں کسی مولانا کو دیکھتے ہیں، امامے کو دیکھتے ہیں، وہاں کھڑے جاتے ہیں، مولانا صاحب میرے لیے دعا کریے گا. مولانا صاحب دعا کریں، آیت اللہ دعا کریں، ذاکرہ دعا کریں، ماں باپ دعا کریں، محترم لوگ دعا کریں. امام زمانہ سے تو میں نے دعا کا کہا نہیں. جہاں پر بھی مولا، اس کے جملے ابھی بھی میں نے کہا نا، وہ جملے مجھے بائی ہارٹ یاد ہے. بے یاد من ہم باش، مولا مجھے بھی یاد رکھیے گا التماس سے دعا. اور ایک دوسرا کام کون سا کرنا چاہیے؟ اتنے ذہین بچوں کی ذہانت کا مجھے بھی تو کوئی فیض ملے. پہلا تو آپ نے انہوں نے ہمارے بچے نے کہا سلام کر لے، میں نے کہا التماس دعا بھی ساتھ کہتے ہیں تاکہ ذرا لمبی چوڑی کنورسیشن ہو جائے نا. آپ تو مستقبل کی خواتین ہیں، چھوٹی بات کرتے ہوئے تو عورتوں کی ویسے ہی زبان میں بل آ جاتا ہے. دوسرا کام کوئی بتائے گا؟ میں جا رہی ہوں بس. صدقہ دینے کا بھی ٹرینڈ ہمارے ہاں امام کے لیے کم ہے. ہم سوچیں صدقہ دینے کا کام امیوں کا ہے. نرجس آپ کے خیال میں ہمارے بچے صدقہ دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ امی کی ڈیوٹی ہے؟ جیسے ہوتے ہیں نا سحری میں کیا کھانا ہے، یہ امی کا سر درد ہے. آج افطاری میں کیا بنے گا، یہ امی کا سر درد ہے. مولا کے لیے صدقہ کون نکالے گا؟ امی کا سر درد ہے. گھروں میں وہ ڈبے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کلاسز میں بھی بنائے ہوئے ہیں. میں اپنے مولا کے لیے کیا کرتی ہوں؟ صبح کہہ تو دیا میں نے مولا جی دعائے عہد پڑھ لیا، فرائیڈے ہوا تو دعائے نطبہ پڑھ لی، تھوڑا سا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں امام زمانہ کو یاد کر لیا. صدقہ دینے کا مزاج رکھے. اگر کتنی اچھی بات ہے نرجس نے کہا کہ کلاسز میں باکس پڑے ہیں، جن دنوں میں آپ کلاس میں نہیں آتے اس دن بھی یاد رکھیں مولا کو. اور ایک بار یاد رکھیں، میں ایک چھوٹی سی انشاءاللہ کل آپ کو ہنٹ دوں گی، جب ہم اہل بیت کو آؤٹ آف دا وے جا کے یاد رکھتے ہیں
تو اہل بیت بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں. میرے پاس صرف آخری 1 منٹ ہے. اس کی سب سے آسان مثال اسبغ بن نباتہ کی ہے. اسی ماہ مبارک میں شہادت امیر المومنین ہے. مولا کی شہادت کے بعد ضربت جب مولا کو لگی ہے تو مولا نے پہلی اناؤنسمنٹ مولا کی فیملی کی طرف سے ہوئی تھی کہ کوئی شخص اہل کوفہ میں سے ہمارے گھر نہیں آئے گا. مولا کے سارے کمپینین اسپریڈ ہو گئے, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تھوڑی دیر بعد سب سے پہلے عزیر کو لایا گیا جو جراح تھا, سرجن تھا. اس کے بعد امام حسن صحن میں گئے. امام حسن کو لگا کوئی ہے, کسی کی آہستہ آہستہ رونے کی آواز آ رہی ہے. خاموشی اور سناٹا ہو تو رونے کی آواز آتی ہے کر کے, ایسے جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں. مولا نے گھر کے دروازے سے باہر سر نکالا, دیکھا اسبغ ہے. مولا نے دیکھا وہ سر جھکا کر نا جیسے پیروں پر, ٹانگوں پر, گھٹنوں پر سر رکھ کے کوئی رو رہا ہوتا ہے. مولا نے کہا کون؟ امام حسن نے. اسبغ نے سر اٹھا کر کہا اپنا رسول اللہ میں. کہا اسبغ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے بابا نے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی, میری محبت نے مجھے میرے گھر جانے کی اجازت نہیں دی. بابا سے کہے مجھے ایک نظر دیکھ لینے. جو یاد رکھتے ہیں اہل بیت کو. امام حسن اندر آئے, بابا سے کہا, بابا سب چلے گئے, اسبغ نہیں گئے, اگر آپ اجازت دیں اسبغ آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اسبغ اندر آئے, مولا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. مولا نے کچھ جملوں کا رد و بدل ہے. اگر میں اور آپ آؤٹ آف دا وے جا کر اہل بیت کو یاد رکھتے ہیں, پریکٹس میں رکھتے ہیں ان کے ساتھ محبت, اپنا صدقہ نکالنے سے پہلے ان کا صدقہ نکالتے ہیں, اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تو مطمئن رہیں وہ بھی ہمارے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ. پروردگارہ ایک ہی دعا ہر دعا سے بڑی ہے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور وہ دعائیں جو میرے دل میں ہیں, آپ کے دل میں ہیں, ہماری بہنوں کے دلوں میں ہیں, پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے.